بھائی محمد عمر صاحب کی دادی جان ملک فریاد صاحب دیگر ان کے برادران کی والدہ محترمہ جو کہ دنیا فانی سے چلی گئی، مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ دادا لمبا چوڑا بات میں بھی سفر کر کے حاضر ہوں۔ موسم بھی خوشگوار ہے، آپ احباب بھی بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ بقول شاعر کے لہجہ نہیں وہ شوق سنا میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بالکل سادہ سے لہجے کے اندر عرض کروں گا، توجہ ذرا فرمائیے گا۔ اشعار بھی پڑھ لیتا ہے بندہ، طرز لگا کے تقریر کا بھی معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آنے کا کہ کچھ نہ کچھ حق بات بیان کی جائے، اور احباب سن کے ایک بھی عمل کر لیں گے ان کی بھی بخشش کا سامان ہے، ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان ہے۔ شعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھ کو بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے میں آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی سب کچھ سفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے ہیں مکیلا مقام کیسے، بابا پوری زندگی محنت کرتے رہے، اوور ٹائم تک لگاتے رہے، جوانی رول کے رکھ لی ہم نے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا مکان بن جائے۔ بابا مکان بنانے کے لیے دن رات لگے رہے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند احباب ایسے ہماری نظروں میں بھی گزرے جنہیں ایک لمحہ ایک رات اس مکان کے اندر گزارنا نصیب نہیں ہوا۔ ہوئے ہیں مکین لا مقام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، وہ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں مل گئے بڑے بڑے انسان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو۔ شکر تیرا میرا جیون کیسے، چلتے پھرتے سائے، ابھی سایہ بندے کا چل رہا ہوتا ہے، دیوار آڑے آجے سایہ ختم، لائٹ آف ہوگی سایہ ختم، مطلب تیرا میرا جیون کیسے، چلتے پھرتے سائے، جو جو بڑھتی جائے مریا، جیون گھٹتا جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھا۔ بڑی لمبی آنکھیں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں بابا۔ علماء یہاں پہ تشریف فرمائے، میرے دائیں بائیں بزرگ بھی ہیں، میں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، یہ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ ذرا فرمائیے کہ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں مل گئے بڑے بڑے انسان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اس روح نے اڑ کے چلے جانا۔ پردیس کا مسافر ہونا تو بالآخر اس نے دیس میں جانا ہی ہوتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے ہیں مکین لا مقام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، جو کہتے تھے جناب ساڑھے جسم سے مٹی بھی نہ پہ ہے نہیں بزرگو، جو کہتے تھے جناب ہمارا بڑا نفیس جسم ہے، ہم تو جناب بڑا نازک جسم کو رکھا ہوا ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، بڑے بڑے سلوکت نوجوان بابا، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے گلابی ہونٹوں رخساروں والے، بڑے بڑے نشیلے نینوں والے، بڑے بڑے شیر جوان جنہیں کہا جاتا تھا، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے وزیر، کبیر، مشیر اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں والے آج قبروں کے اندر فقیر بنے بیٹھے۔ حقیقت بات آج قبروں کے اندر فقیر بنے بیٹھے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے بالا، آج پروفیشن کا معاملہ اتنا عام ہو گیا کہ اللہ کی ذات معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی نیک اولاد بھی ہے، لیکن ہم تو نائی کے پاس کٹ کروانے کے لیے جائیں نا سلون کے اوپر تو ہم اسے کہتے ہیں ہماری کٹ ایسے کرنا جیسے کسی بندے کے پتر کی طرح ہو، عجیب سی جناب کٹنگ کروا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عجیب ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جناب حضرت صاحب، پیر صاحب، داما صاحب دعا کریں دی، رزق میں برکت نہیں ہے، اولاد بڑھا نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم حال کر کیا رہے ہیں، منوا منوا کے جناب نالیوں کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آپ ہم سے بھول ہوئی ہے،
کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، بابا ہم نے دین سے منہ موڑا نہ، عزتوں نے ہم سے منہ موڑ لیا، ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اولادوں نے ہماری عزت کرنا چھوڑ دی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا نا، تو بابا اللہ کی ذات نے ہمیں در در کی ٹھوکروں کے اوپر جھکنے میں مجبور کر دیا ہے۔ یہی تو جھکن ہے رہو سب سے بالا، وہ صورت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا جو ہمت والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات کا پاک کلام سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیا کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توجہ ہے نا، بولے اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں بعد دفعہ مثال دیتے ہوئے کہ بزرگ کسی کو بات سنا رہے ہو نا تو اگلا بندہ دھیان نہ کرے تو بابا کہنا لگتا تیرا دھیان میری گل والے پاسے کوئی ہیں جی، بندہ کا پھنگورا نہ پڑے، ہاں جی بابا جی جی جناب، تو میں کہتا ہوں اس کی بات کی طرف بندہ کہتا ہے تیرا دھیان کوئی نہیں۔ تو یہاں محافل میں بیٹھنے کے بھی ایک ہی ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، جتنی بار بھی کہیں گے نا سبحان اللہ کا معنی یہ علماء تشریف فرمائیں، مفہومی معنی یہ بنتا ہے سبحان اللہ، ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ، اے اللہ، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ علماء فرماتے ہیں بندہ جس زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کو بھی، اس چہرے کو بھی، اللہ اس پورے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سبحان اللہ کہنے کے بڑے فضائل ہیں، اسی وقت بغیر کوئی تاخیر کیے نٹ کہہ جسے کہا جاتا ہے، اسی وقت سبحان اللہ ایک بار کہنے سے 90 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو جس مرحومہ کے سادہ ثواب کے یہاں پہ ہیں، جتنی دفعہ ہم بولیں گے اللہ کرم فرمائے جو ہمیں بلانے اکٹھا کرنے کا وسیلہ بنے، مرحومہ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خالق کائنات کا پاک کلام سادہ سا مفہومی ترجمہ رب کائنات نے فرمایا یہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، بابا خوشی دینے والا، غمی دینے والا، زندگی دینے والا، جوانی دینے والا، بڑھاپا دینے والا، موت دینے والا، مال دینے والا، مال لینے والا، عزت دینے والا، عزت لینے والا، اللہ حاضر قیاس ہر چیز دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب رب کی ذات ہر چیز دیتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے متصل ساتھ فرمایا۔ درجنوں آیات بینات ہے جہاں پہ رب کائنات نے والدین کی عظمت کے حوالہ سے، والدین کے ساتھ احسان کے حوالہ سے، کہیں پہ فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرمانے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اللہ فرمانے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ توجہ ذرا فرمائیے کہ ماں باپ بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے، مفہوم حدیث کر رہا ہوں میں، صحابہ تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، یار ہر بندہ نہیں چاہتا ہمارا رب راضی ہو جائے، نمازی نمازیں پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، سخی سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، میں کہتا ہوں بندہ سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، حاجی کرتا ہے، مؤذن اذانیں پڑھتا ہے، مکبر تکبیریں دیتا ہے، میں کہتا ہوں لوگ حسن سلوک کرتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، وجہ کیا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، کون راضی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میری اور آپ کی بات نہیں، تمام نبیوں کے تاجدار، آمنہ کے لال، آقائے کائنات، بقائے کائنات، تنویر کائنات، صنائے کائنات، ذوق کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، نبی بغیر علیہ السلام کا فرمانے علی شان حضور نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، حضور نے فرمایا وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، اس کا رب اس سے راضی نہ جائے، ابا جی کو راضی کر لے، ابا جی کو راضی کر لے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما تھے، مفہوم حدیث کر رہا ہوں،
کبھی طویل حدیث مبارکہ لیکن عرض کرتا چلوں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم میں سے جو بندہ اپنے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں کے چہرے کی کرے زیارت، خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، یہ ماں باپ عظیم نعمت ہے، غور کیجئے گا، نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، تمام نبیوں کے تاجدار نے فرمایا صحابہ جو بندہ اپنے ماں باپ دونوں کا زندہ ہے، دونوں کی کلاما و احدہما یا دونوں میں سے ایک کی کرے زیارت، خوش ہو کے میرے ابا جی آ رہے ہیں، میری امی جان آ رہے ہیں، فرمایا جو ماں باپ کی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بابا جی سال تقریباً حج ادھر بھائی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہوا ہے، تقریباً 12 سے 14 لاکھ کے قریب حج بندہ کرنے کے لیے گئے، ایک دفعہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے جی، یہ غور ذرا فرمائیے گا، بندہ جا کے طواف کعبہ بھی کرے، حجر اسود کے بوسے بھی لے، صفا مروہ کی سعی بھی کرے، زمزم کے کنویں کے اوپر پیٹ بھر بھر کے اپنا زمزم سے بھی پیے، منی مزدلفہ عرفات مناسک حج تمام کے تمام کو پورا کرے، گارنٹی کے ساتھ بھی بندہ کوئی کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے، کیا پتہ ریاکاری آ جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا لوگوں نے حاجی بھی آخر اس لیے میں حج کر رہا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہے، آؤ گارنٹی کے ساتھ جو حج قبول کی امام علیہ السلام نے سند دی ہے، حضور نے فرمایا صحابہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی چہرے کی دونوں میں سے ایک کی یا دونوں کی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ تشریف فرما تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کیا سوال، ویسے آپ مجھے بتائیں حج سال میں کتنی بار ہوتا ہے جی؟ بولو ذرا، کتنی دفعہ؟ سال کے بعد حج ہوتا ہے ایک دفعہ۔ میں کہتا ہوں صحابی رسول کے سوال پہ بھی قربان جائیں، علماء تو آپ کو سناتے رہتے ہیں، ذرا محبت سے سنیے گا، حج سال کے بعد ہوتا ہے ایک دفعہ۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی واؤ سونیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ جتنی دفعہ بھی ماں باپ کی زیارت کریں، یا تو ہم گھر میں بار بار آتے ہیں، ظاہر ہے کہ دور تو نہیں جانا گے، کھیتوں میں گئے کام کیا، کھانا کھانے کے لیے گھر آگے، پانی پینے کے لیے گھر آگے، اینی باہر گئے پھر گھر آگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ ایک دن کے اندر 100 دفعہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے تو کیا اللہ ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی کرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ اکبر و اطیب جگہ پہ بدلو یضاعف لمن یشاء، میں صحابہ دن میں 100 مرتبہ کیا یہاں تک کال بل بھی آیا ہے، میں اگر تم دن کے اندر 1000 بار بھی اپنے ماں باپ کی محبت سے ادب سے زیارت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دفعہ دیکھو گے اتنی دفعہ اللہ دیکھنے کا مقبول حجوں کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ بھائی ہے بابا، آج ہم یاروں دوستوں کے لیے جتنا مرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سجنا تیرے بغیر سا نہیں آتا ہے جی، سجنا تجھے نانا دیکھیں ہمارا دل نہیں چلتا، جب تک تیرے کانوں میں میٹھی میٹھی داد بولنے والی آواز لانا آ جائے ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، سجنا تیریاں گالاں نہیں کیوں ہوتی ہیں نانا نے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں ابا جی سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ابا جی نے یاروں سامنے میری بےزتی کر دیتی ہے جی، ابا جی نے چوک میں نے واقعہ مجھے تمہیں شرم نہیں آتی، ابا جی کی بات پر تجھے اتنا غصہ آ گیا، کوئی یار تجھے گالی بھی دیتے پھر تو پھر بھی اتنا جب ڈالتا پھرتا ہے، یار وہ سامنے آ جائے تو کہتا ہے سجنا تیری علامت میں پنکا بچھاواں، ابا جی سامنے آ جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ تیری نگاہیں ادب سے جھک جاتی کہ وہ عظیم شخصیت آ رہی ہے کہ جسے کریم آقا نے فرمایا ہے باپ کو راضی کرنے رب راضی ہو جائے، وہ باپ ہے۔ آج کا سردیوں کا موسم ہے نا بابا جی، ہم بھی ظاہر صاحب اولاد ہے، کسی کا دل نہیں کرتا سخت سردی کے اندر دھند کے موسم میں
وہ اذانوں سے بھی گھنٹہ پہلے نکل کے لحاظ سے رضائی سے کمبل سے باہر نکل کے تو کام کے لیے جائے. میں کہتا ہوں ایک بندہ ایسا ہے جو اذانوں سے بھی تقریباً گھنٹہ پہلے نکل کے فل ٹھنڈ کے موسم کے اندر منڈی کے اندر ٹوکریاں اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ کوئی عام نہیں، وہ تمہارا ماں. یہی وہ باپ ہے جو 11,000 کے بھی کے کھمبوں کے اوپر لٹکا ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے. جو اولاد بھی کہتی جانے باتیں کیتا کی ہے وہ ماں ہے. کہاں پہ جنت علماء تشریف فرمائے. جنت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت زمین سے لے کر پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا سفر ہے. میں پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر، پھر پہلے سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا سفر. چاند کی بات نہیں بابا، آسمان کی بات ہو رہی ہے. میں پھر دوسرے سے تیسرے سے چوتھے 500 سال کا سفر ہے. پھر اس سے اوپر جا کے جنت ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جنت کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور فرمایا صحابہ الجنت تحت اقدام الامہات. سن لو صحابہ، اولاد کی جنت ماں کے قدموں. سبحان اللہ. ماں لازم نہیں کہ ماں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تبھی ان کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے. کہ حضرت قائم مقامی حضرت دادا صاحب خواجہ صاحب بابا صاحب مجدد پاک سرکار کی ماں ہو، کسی اللہ کے ولی کی ماں ہو، تب اس کی جنت. اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نہیں بابا نہیں. سبحان اللہ. مطلقاً حکم ہے. فرمایا ماں اگر بالکل پڑھی بھی نہیں نا، ان پڑھ ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، گویا پتھر نہ رہی ہے، بالکل سادہ سی ماں ہے، اسے پڑھنا بھی کچھ نہیں آتا، مطلب پھر بھی اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اور ماں کی محبت آج بھی خالص ہے، قسم کا خدا. میں کہتا ہوں باپ اور ماں کی محبت آج بھی خالص ہے. زمانے سے میں آج تو جی خالص ملے یا نہ ملے، دکانیں ہم نے پورا بازار گھوم کے آ جائے، ہمیں کوئی چیز خالص ملے نہیں یا نہ ملے، ماں باپ کی محبت آج بھی خالص ہے. تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے دور جاہلیت کے اندر ماؤں کو جا کے منڈیوں کے اندر بیچ دیا جاتا تھا. مطلب بتاؤ اس کا بازار بڑا مشہور تھا. 3 بیٹے تھے ماں کے، انہوں نے کیا کیا باپ کے. آج تو اسلام نے ساری عزت دیا عورت کو، اور عورت پھر بھی کہتی ہے اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا، اسلام ہمیں دیتا کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عورت تو وہ تھی کہ جسے زندہ ہوتے ہی لوگ مجبور سمجھتے تھے، بدنامی کا ڈبہ سمجھتے تھے، اور جب زندہ گڑے اندر دفنا کے نہیں رکھتے تھے تو برادری والے اس کے باپ کو پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. یہ اسلام نے آ کے عزت دیا بابا. ماؤں کو جا کے منڈیوں کے اندر بیچ دیا جاتا تھا. طریقے دمشق کے اندر یہ واقعہ مرکز ہے. تاؤس کا بازار بڑا مشہور تھا جہاں پہ عورتوں کی منڈی لگا کرتی تھی. جیسے آج کل کوئی فروٹ منڈی ہے، ہاں جی کوئی جانور منڈی ہے، کوئی پھل منڈی ہے، کوئی غلہ منڈی ہے. اس طرح اس دور جاہلیت کے اندر وہاں پہ منڈی لگا کرتی تھی. ہوتا تھا کہ عورتوں کو وہاں پہ بیچا جاتا تھا. باپ دنیا سے چلا جاتا تو بیٹے چاہتے تو ماں کو اپنی داشتہ لوٹی بنا کے گھر میں رکھ دیتے، چاہتے تو ماں کو جا کے بازاروں کے اندر بیچا جاتا. میں جو کرنا چاہتا ہوں مطلب 3 ماں کے بیٹے تھے، انہوں نے ماں کو لیا اور جا کے جب بازار میں بیچا نا، جب بیچ کے وہ مڑ کے چلنے لگے تو ماں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. ماں بڑی دکھیا لہجے کے اندر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ تپ پاتے ہوئے ہونٹوں کے اندر اور روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا مائی کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے رو رہی ہے تاکہ تیرے بیٹے تجھے بازار میں بیچ کے چلے گئے اور بیچنے کا یہاں پہ تاجر احباب بیٹھے ہیں. آپ کو پتا جو اب آپ چیز بیچتے ہو تو کتنی ورائٹیاں بتاتے ہیں جناب، اس کی بڑی پائیداری ہے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، استعمال لائف ٹائم گارنٹی ہے. تو علماء فرماتے ہیں وہاں پہ جب بیچا جاتا تھا تو بیٹے بھی تو تعریف کرتے تھے نا، ہماری اماں بچے بڑے سونے پال دیتی ہے، یہ کھانا بڑا سونا بنا دیتی ہے، یہ بچوں کو رونے بھی نہیں دیتی، یہ جھاڑو پوچھا بڑا کر لیتی ہے. مطلب جب وہ بچے ماں کو بیچ کے واپس لوٹے، ماں نے زور زور سے چیخنا چلانا رونا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا مائی وجہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہے؟ تو شاید نے کہا عجب رسم ہے، چارہ گھروں کی محفل میں، زمانے والوں کی محفل میں عجیب قسم کی رسم چلی ہے. عجب رسم ہے، چارہ گھروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر کا رستہ دکھنے والے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. مائی رو رہی ہے، میں چلیے نسل کے کوئی نسل اٹھا کے دیجیے، وجہ کیا ہے؟ مائی سمجھے نہیں ہو رہی کہ میرے بیٹے مجھے بیچ کے چلے گئے. بابا ماں کی محبت ذرا دیکھیے گا. میں کہتا ہوں دل کے اندر محسوس کیجیے گا دور جاہلیت کے اندر بھی یار ماں کی محبت تو ایسی ہے. میں کہتا ہوں ہرنی کے اوپر شیر حملہ کرنے لگے، اگر بچہ سامنے آئے، آپ نے دیکھا کہ ماں سامنے آ جاتی ہے کہ میرا بچہ
کو اڑانے کے لیے آپ نے دیکھا نہیں، وہ سانپ سے لڑ جاتی ہے، وہ چیل سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، اڑنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بچا لوں۔ ایک جانور بھی اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو ماں تو پھر ماں ہے۔ ماں کے اندر ممتا کتنی رکھی ہوئی ہے۔ ماں نے جب وہ بچے بیچ کے لوٹے، ماں نے کہا رونے کی وجہ پوچھی تو مائی رو کیوں رہی ہے؟ مائی کہا رو اس لیے نہیں رہی کہ میرے بیٹے مجھے بیچ کے جا رہے ہیں، بلکہ رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں۔ فرمایا رو اس لیے رہی ہوں، میرے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں، ایک بیٹا میرا ابھی کمارا ہے۔ میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ میرے بیٹے ہیں ان کی بیویاں تو ان کو کھانا کھلا دیں گی پکا کے، میرے گوارے بیٹے کو کون کھانا کھلائے؟ مطلب ان کی بیویاں تو انہیں کپڑے دھو کے دے دیں گی، میرے گوارے بیٹے کا کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں ماں کی محبت بابا تب بھی خالص تھی، آج آج کل کے لوگوں نے ہمیں بڑا ماڈرن کلچر دے دیا، آؤٹ ہاؤس کے اندر چھوڑا ہے، یہ فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، فادر ڈے مدر ڈے کبھی ان کا تحقیق دیکھیں، ابا جی بوڑھے ہوئے جا کے آؤٹ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، سال کے بعد ایک دن جاتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ لے کے تھوڑی مٹھائی کھانا لے گئے، لو جی ابا جی آپ فادر ڈے ہے، ہم آپ کو ملنے آئے ہیں، پورا سال منہ نہیں دکھاتے۔ اسلام کے اندر وہ بھی فادر ڈے ہے۔ اب یہ حدیث شریف نہیں سنی، میں جتنی دفعہ دن کے اندر میں ماں باپ کی زیارت کرے تھے، اللہ مقبول حاضر سبحان اللہ۔ یہ روز فادر ڈے مدر ڈے اسلام کے اندر ہے، باقی دوسرے نظاموں نے یہ سال کے بعد فادر ڈے مدر ڈے بنایا ہوا ہے، اور ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی شروع ہو رہے ہیں۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، کچھ جنسیاں کی ساتھ لے، میرے نبادی نے کہا تھا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، کچھ جنسیاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے، میوہ کھلا میوہ ملے، دکھ درد دے آفات لے، کیا خوب سوچا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہ کریں، یہی وہ ماں ہے۔ جب پہلی دفعہ بچہ بولا تھا تو ماں صدقے جاتی تھی بچہ میرا بولا ہے، بندہ دن کو تھکا ہوا ہے نا، جسم ٹوٹا ہوا تھا اس کا، کام کر کر کے تھکا ہوا تھا، تو ماں نے آتے اپنے خامد کو کہا کہ آج ہمارا بچہ پہلی دفعہ بولے ہے، تو باپ اسی سے لگا کے ماشاءاللہ